الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کے آخری پارے کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات مبارکہ کی روشنی میں گزشتہ جمعے بھی گزارشات پیش کی گئی تھیں اور آج کے جمعے کا موضوع بھی انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت اور اس کے اعمال اور احکام اور مسائل ذکر کیے جائیں گے. گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ان آیتوں میں 5 قسمیں کھائی ہیں، اور وہ قسم کون سی ہیں یہ تفصیل سے بیان ہوئی تھی۔ ان 5 قسموں میں 10 راتوں کی قسم بھی اللہ نے کھائی، اور 10 راتوں سے مراد مفسرین کے اکثر قول کے مطابق یہ 10 دن اور راتیں ہیں جو ہمارے قمری سال کے آخری مہینہ ذوالحجہ کی پہلے 10 دن اور راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں فضیلتیں بھی خود قائم کی ہیں، فی ذاتی ہی کسی مہینے اور دن اور رات اور وقت میں اور عمل میں اور جگہ میں کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت و عظمت در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ تمام زمین کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن زمین کی جگہوں میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت اس زمین کے ٹکڑے کو عطا کر دی جس پر اللہ کا گھر مسجد بن جائے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کا محل ہو، سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہو، سنگ مرمر ہو، لیکن وہاں بھی آدمی جوتے اتار کر نہیں جاتا، جوتے پہن کر جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر کچی مسجد بھی ہوگی تو جوتے اتار کر جائے گا۔ حالانکہ یہ بھی اسی زمین کا ٹکڑا اور حصہ ہے جو باقی زمین کے نظر آتے ہیں، لیکن جب وہاں پر مسجد بن جائے اور مسجد بنا دی جائے تو وہ تمام زمین کے حصوں اور جگہوں سے اس لیے ممتاز ہو جاتا ہے وہ حصہ زمین کا کہ اس کی نسبت ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اس میں اللہ کی عبادت کا مرکز بن گیا ہے۔ اب اس جگہ پر تھوکنا منع ہے، صرف بول و براز، پیشاب اور پاخانہ منع نہیں۔ آپ جس جگہ چاہیں پیشاب کر سکتے ہیں، پاخانہ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے محل میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو جگہ اللہ سے منسوب ہو جائے، جہاں مسجد بن جائے، وہاں بول و برات، پیشاب اور پخانا تو بعد کی بات ہے، تھوکنا بھی منع ہے۔ مسجد کے اندر تھوکنے کی بھی اجازت نہیں۔ بیت الخلاء اور غسل خانے بھی مسجد سے الگ بنائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اس جگہ کو عزت اور فضیلت دے دی، کس بنا پر؟ کہ یہاں مسجد بن گئی۔ کتنی اعلیٰ محل میں آپ جائیں، وہاں پر آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، نفلی اعتکاف کی، تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت میں دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اللہ کے گھر میں اعتکاف کر رہا ہوں جب تک یہاں موجود ہوں، تو آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ آپ باہر ہر جگہ پر جو باتیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، گناہ کی باتیں تو ہر جگہ منع ہیں، مگر معاملات، دنیاوی کاروبار، لین دین کی باتیں تو منع نہیں ہیں۔ لیکن مسجد میں
دنیا کی باتیں کرنا اور کاروبار اور تجارت اور لین دین کی بات کرنا بھی منع ہے۔ یہاں ہوگا تو اللہ کا ذکر، تلاوت، نماز، عبادات۔ اب یہ جو اللہ نے زمین کے اس ٹکڑے کو شان اور مرتبہ اور مقام عطا کر دیا جہاں مسجد بن جائے، یہ میں نے اور آپ نے فضیلت نہیں دی، یہ اللہ نے دی ہے۔ مسجد بنانے سے پہلے وہ زمین کا ٹکڑا عام زمینوں کی طرح تھا، لیکن جب وہاں مسجد بن گئی تو اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا اور اس کو فضیلت دے دی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ گھر میں نماز پڑھے اس کا ثواب کم، دفتر میں، دکان پر، مگر مسجد میں آ کر پڑھیں اس کا ثواب بڑھ جائے۔ اب اس جگہ کو فضیلت میں نے اور آپ نے دی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ جگہ عام جگہوں کے برابر ہے نہیں، اس کے احکام الگ ہیں، اس کو اللہ نے امتیاز عطا کر دیا ہے۔ پھر ان مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی بیت اللہ اور خانہ کعبہ۔ جہاں مسجد حرام بنی اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ نے باقی تمام ان ٹکڑوں پر جہاں مسجدیں بنی فضیلت عطا کر دی کہ وہاں پر اگر نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اور اگر آپ کہیں بھی مسجد بنائیں گے یا نماز پڑھیں گے، گھر میں بھی پڑھیں گے، تو لازم ہوگا کہ نماز میں آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اس جانب ہونا چاہیے جس جانب خانہ کعبہ ہے۔ ہم نماز ملتان میں پڑھ رہے ہیں مگر ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف، ایک طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر نماز میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہیں کرے گا، پھیر لے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں یہ کافر ہو جائے گا۔ جس نے جان بوجھ کر پتہ ہے کہ بیت اللہ ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز نہ پڑھے، دوسری جانب میں پڑھے، تو امام شافعی فرماتے ہیں یہ کافر ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محتاط ہیں۔ امام ابو حنیفہ کفر کا فتویٰ جلدی نہیں لگاتے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں خطرہ یہ ہے کہ یہ کہیں کافر نہ ہو جائے۔ آج بیت اللہ کا انکار کر رہا ہے، کل اللہ کا انکار نہ کر بیٹھے۔ تو یہ مقام مسجد حرام کو اللہ نے دیا اور حکم اللہ نے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ اب ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، یہ فضیلت اللہ نے اس کو عطا کی۔ تمام شہر جو دنیا میں بسے ہوئے ہیں ان میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا کر دی اپنے محبوب پیغمبر کے شہر مدینہ منورہ کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ یہ حضور کا شہر ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ شہر دنیا کے نقشے پر حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے اور حضور کے مکہ سے مدینہ آنے سے پہلے بھی یہ شہر تھا۔ یہ نہیں کہ حضور کے آنے کے بعد یہ شہر بنا، یہ پہلے بھی موجود تھا، یہاں لوگ رہتے تھے، یہ شہر آباد تھا۔ لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کو نسبت ہوئی حضور علیہ السلام کی، تو اس کا نام بھی بدل گیا، اس کا مقام بھی بدل گیا۔ نام یثرب تھا تو اللہ نے فرمایا آج کے بعد یہ نام نہیں ہوگا، یثرب نام نہیں ہوگا، اب اس کا نام مدینہ منورہ ہوگا، اب مدینہ طیبہ ہوگا، طابہ ہوگا۔ نام بھی بدل گیا اور مقام اور شان بھی بدل گیا۔ تمام شہروں سے اللہ نے اعلیٰ اور افضل مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ موضوع خود بہت لمبا ہے،
سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینوں کا نظام یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں اللہ نے فضیلت عطا کر دی رمضان المبارک کو، تمام مہینوں کا سردار اور افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ یہ فضیلت ہم نے نہیں دی، مخلوق نے نہیں دی، خود خالق نے دی، جس نے یہ 12 مہینوں کا نظام بنایا اور سال کو 12 مہینوں کے اندر ارد گرد چلایا، اسی اللہ نے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا، سید الشہور، خیر الشہور، افضل الشہور بنا دیا۔ تمام دنوں کو اللہ نے پیدا کیا، مگر پروردگار عالم نے جمعے کے دن کو تمام ہفتے کے دنوں پر فضیلت عطا کر دی، سید الایام، خیر الایام، یہ پروردگار عالم نے جمعے کے دن کو بنا دیا۔ تو فضیلت اور شان بھی اللہ تعالیٰ دیتے، تمام راتوں کا نظام اللہ کی طرف سے ہے، مگر لیلۃ القدر کو فضیلت تمام راتوں پر، اور خیر من الف شہر یہ اللہ نے بنا دیا۔ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر شب قدر کی عبادت ہے، یہ فضیلت اللہ نے لیلۃ القدر کو عطا کی۔ تمام جگہ موجود ہیں، میدان موجود ہیں، لیکن حج کہاں ہوگا؟ یہ اللہ نے عرفات کے میدان کو فضیلت دے دی کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے تو میدان عرفات میں آ کر جمع ہوں گے تو حج ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان کو ذکر کر دے دی، اور قرآن میں اس کا ذکر کیا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اس جگہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ تمام انبیاء اللہ نے بنائے، چنا اللہ نے، مگر تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت خود اللہ نے تمام پیغمبروں پر عطا کر دی، تمام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل۔ حضور پر ایمان لانے والے لاکھوں صحابہ، 1,24,000 کم و بیش، مگر اس صحابہ میں کس کو اونچا مقام دینا ہے یہ خود اللہ نے دے دیا، اور امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بنا دیا، اور حضور کی زندگی میں حضور کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائے۔ اسی طرح سال کے 360 دن ہیں، کتنے؟ اب ان 360 دنوں میں کن دنوں کو فضیلت دینی ہے؟ تو پروردگار عالم نے اس مہینے کے یہ پہلے 10 دن جس میں ہم اور آپ جا رہے ہیں، ان کو اللہ نے سال کے تمام دنوں پر فضیلت ادا کر، 350 دنوں پر اللہ نے ان دنوں کو فضیلت ادا کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ فرما کر ان کی قسم اللہ نے کر۔ اللہ جیسی ہستی جس دن اور رات کی قسم کھائے وہ معمولی دن اور رات ہوں گے؟ ان کی فضیلت کی قسم اللہ نے کھائی۔ اور یہ کتنی فضیلت والے دن ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سال کے 350 دنوں میں جو نیکی بھی اور جو بھی عبادت کرو اس کا وہ ثواب اور اجر نہیں ہوگا جو اس نیکی کا ہوگا جو تم ان 10 دن اور رات میں کرو۔ ان 10 دنوں میں قرآن کی تلاوت، نماز، اللہ کا ذکر، تسبیح، تحلیل، صدقہ، خیرات، جو نیک عمل بھی کرو گے ان 10 دنوں میں جو تمہیں ثواب ملے گا وہ سال کے تمام باقی دنوں میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان 10 دن میں ملے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جہاد اور اللہ کے راستے میں بہت بڑی عبادت فضیلت، فرمایا نہیں، اس کا ثواب بھی ان 10 دنوں کی عبادت کے مقابلے میں کم ہوگا۔ ہاں وہ مجاہد جو اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کے راہ میں نکلا، جہاد کے لیے نکلا
اور پھر واپس نہیں آیا، شہید ہو گیا، اس کا مال بھی لوٹ لیا کافروں نے، دشمنوں نے، نہ مال بچا نہ جان بچی، اس کا مقام البتہ زیادہ ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ باقی سب ان کا اجر زیادہ ہوگا جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کریں۔ اس سے زیادہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور خصوصیت کیا ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے ان 10 دنوں میں ایسی عبادتیں رکھ دی ہیں جو عبادتیں انہی دنوں میں ہو سکتی ہیں، باقی پورے سال میں نہیں ہو سکتی۔ حج اور قربانی میں نے عرض کیا تھا، آپ کوئی بھی عبادت فرض یا نفل جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں نفل نماز بھی پڑھوں فرضوں کے ساتھ ساتھ، تو جب چاہے وہ نفل نماز پڑھ لے۔ 24 گھنٹے میں صرف 3 اوقات میں نفلی نماز منائے، جب سورج نکل رہا ہو، دوپہر کو جب ڈھل رہا ہو، اور شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ فرض تو رمضان کا ہے، نفلی روزہ پورے سال میں جب چاہیں رکھ لیں، صرف عید کے دنوں میں منائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہے۔ عید کے دنوں کو چھوڑ دو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 3 دن، باقی آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزہ رکھیں، آپ کو ثواب ملے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض، مگر صدقہ خیرات جب چاہیں کر سکتے ہیں، پورا سال اس عبادت کا اجر حاصل کر لیں۔ مگر 2 عبادتیں ایسی ہیں جو انہی 10 دنوں میں ہیں، وہ نہ فرض نہ واجب نہ نفل آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، کرنی ہے تو انہی میں، ورنہ انتظار کرو پورا سال۔ ایک حج اور دوسرا قربانی۔ حج اس مہینے کی 9 تاریخ کو ہوگا عرفات کے میدان میں۔ ہمارے اعتبار سے آنے والا جمعہ 9 تاریخ ہے، اور سعودی عرب کے اعتبار سے جمعرات 9 تاریخ ہے۔ اس 9 تاریخ کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ میدان جس میں حاجی جمع ہوتے ہیں اور وہ جبل رحمت جو اس عرفات کے میدان میں ہے، یہ صرف 9 تاریخ کو آسمان سے زمین پر اترتا ہے زمین کا ٹکڑا، یا یہ پورا سال موجود ہے؟ پورا سال موجود ہے۔ عرفات کا میدان اس وقت بھی ہے، لیکن مکے میں رہنے والے جائیں عرفات کے میدان میں اور جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کریں، حج ہوگا؟ پورا سال میدان موجود ہے۔ مزدلفہ موجود ہے، مینا میں شیطان موجود ہے، جمرات جس کو کنکریاں مارتے ہیں وہ پتھر موجود ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جب کوئی چاہے جائے اور عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں ہو آئے حج ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ نے اس کے لیے دن اور وقت اور مہینہ متعین کر دیا، وہ اسی مہینے میں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی 9 تاریخ کو نہیں کر سکا حج، تو اب اگر فرض حج ہے تب بھی 1 سال انتظار کریں، نفلی حج ہے تب بھی 1 سال انتظار کریں۔ نفلی حج بھی 1 سال کے بعد ہی ہوگا۔ اسی طرح قربانی 10، 11، 12 یہ بھی ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے۔ آگے پیچھے آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، جانور ذبح کریں، بکرے ذبح کریں، صدقہ کریں، مگر قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، جو سنت انبیاء ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ قربانی والی سنت نہیں ہو سکے گی۔ خواہ آپ قربانی واجب کریں، نفل کریں، یہ تب ہی ہوگا جب یہ 3 دن ہوں گے۔ اگر نہیں کی تو پھر پورا سال انتظار کرو۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو ان دنوں کو حاصل ہے، اس مہینے کے ان شروع کے 10 دنوں میں بعض دنوں کو حاصل ہے جو پورے سال کسی اور دن کو حاصل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو اللہ چاہے دے دے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ کسی، یہ جملہ یاد رکھیے، فرماتے ہیں کسی عمل اور نیکی میں اور کسی جگہ میں اور کسی دن میں اور کسی وقت میں کوئی خصوصیت فی ذاتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم اس سے وابستہ نہ ہو۔ یہی آپ دیکھ لیں، عرفات کا میدان تو موجود ہے، یہ جگہ تو موجود ہے، لیکن کیا وہاں کوئی آگے پیچھے دنوں میں جائے تو حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مینا موجود ہے، جمرات موجود ہے، مزدلفہ موجود ہے، لیکن نہیں ہوگا۔ روزہ عمل ہے، لیکن اگر یہی روزہ کوئی عید کے دن رکھے گا ثواب ملے گا،
نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں۔ جانور ذبح کرے گا ان 3 دنوں کے علاوہ، عمل تو وہی کر رہا ہے مگر قربانی نہیں کہلائے گی، وہ بکرے کا صدقہ کہلائے گی، وہ سنت ابراہیمی نہیں بنے گی۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، مگر 3 اوقات مکروہہ میں اگر پڑھو گے تو اس پر اجر کی بجائے پکڑ ہوگی، اجر کی بجائے پکڑ ہوگی جب سورج نکل رہا ہے، ڈھل رہا ہے اور جب غروب ہو رہا ہے۔ حالانکہ نماز کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن نہیں۔ تو اللہ نے ان دنوں کو بڑی فضیلت، یہ ہمیں اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر دیے، اس کی قدر کریں۔ اور ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کی اہمیت اور فضیلت ہمارے دل و دماغ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک فضیلت والے وہ دن اور راتیں جن کی قسمیں اللہ نے کھائیں، وہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ ان میں کرنا کیا ہے؟ میں نے 3 کام آپ کو بتا دیے تھے۔ پہلا کام کہ جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے مستحب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ جب اس مہینے کا چاند دیکھے تو قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ اس کی نقل ہو جائے، مشابہت ہو جائے، یہ نقل اتار لے۔ اللہ اس پر بھی جو رحمتیں ان پر فرماتے اس پر بھی کر دیں۔ یہ کام بتایا تھا، مگر بتایا تھا کہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ دوسرا کام کہ ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھ لے، 1 دن کے روزے پر اللہ 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور تیسرا عمل کہ ان راتوں میں عبادت کر لو، پوری رات نہیں صحیح تو تھوڑا بہت حصہ ہی کر لو، کیونکہ اس 1 رات کی عبادت یہ شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی 10 راتیں کر لے تو گویا اس نے 10 شب قدر پالی، اور 1 شب قدر کا ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ زیادہ کتنا ہے یہ کچھ پتہ نہیں، خیر من 1000 شہر، اور خیر اس کی کوئی حد نہیں، یہ اللہ کو معلوم۔ یہ 3 عمل بتائے تھے جو ان ایام میں کرنے کے۔ چوتھا عمل جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ یوم عرفہ 9 تاریخ کو کہتے ہیں، یہ ہمارے اعتبار سے آنے والا جو جمعے کا دن ہے وہ چاند کے اس مہینے کی 9 تاریخ ہوگی۔ اور رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، ایک جو گزر گیا، ایک ایڈوانس جو آئے گا۔ 1 دن کے روزے پر 2 سال کے گناہ معاف ہوں۔ اور اتفاق سے اس سال جو 9 تاریخ آ رہی ہے، عرفہ کا دن آ رہا ہے، وہ ہمارے پاکستان میں تو جمعے کا دن آ رہا ہے، تو دوہری فضیلت ہو گئی، ایک تو عرفہ کا دن ہوا اور دوسرا جمعے کا دن ہوا۔ یہ تو سعادت ہے، بار بار نہیں ملتی۔ مگر یاد رکھیے جو گناہ معاف ہوں گے وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، وہ تو توبہ کوئی کرے گا تب معاف ہوں گے۔ اسی طرح حقوق العباد جب تک کہ صاحب حق کو ادا نہیں کر دے گا کسی کا حق، اور یا اس سے معاف نہیں کرا لے گا، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ کسی کا قرضہ دینا ہے، سوچے آنے والے جمعے کو روزہ رکھ لوں گا، قرضہ دینا نہیں ہے، قرضہ نہ دینے والا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ نہیں معاف ہوگا، قرضہ دینا پڑے گا۔ حقوق العباد بغیر ادائیگی کے یا صاحب حق کی معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ تو آنے والے جمعے کے دن کے روزے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائے۔ اور یوم عرفہ سے ہی ایک اور کام شروع ہوگا، اور وہ ہوگا تکبیر تشریق کا، کہ 9 تاریخ یعنی آنے والے جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے چاند کی 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ بعد نے اس کا پس منظر بھی بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں ذبح کرنے کے لیے حکم خداوندی کی تعمیل میں لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اور جبرائیل السلام دمبا لے کر جنت سے روانہ ہوئے اور اللہ نے بھیجا، تو فوراً جبرائیل السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کرنے لگے ہیں، میرے پہنچنے تک ذبح ہی نہ کر دیں، تو بلند آواز سے وہاں سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری آ رہی ہے، تو فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیچے لیٹے ہوئے بیٹے اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ یادگار ہے یہ تکبیر خلیل اللہ کی، جبرائیل علیہ السلام کی اور ذبیح اللہ کی۔ تو ان تکبیر تشریق کو ہر نماز کے بعد کہنا واجب ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، دونوں پر ہے۔ اگرچہ ایک قول کے مطابق عورتوں پر مستحب ہے، واجب نہیں، لیکن راجح قول کے مطابق عورتوں پر بھی واجب ہے۔ عورتیں بھی پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور یہ ہوگا جمعے آنے والے جمعے کے دن فجر کی نماز سے، جمعے کا دن ہر نماز کے بعد، پھر ہفتے کے دن، پھر اتوار کے دن، اور پھر پیر کے دن، ہفتہ اتوار پیر 3 دن، پھر منگل کے دن، یہ طے منگل کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر ایک مرتبہ باواد بلند پڑھنا واجب ہے۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، جو کام اللہ کہتا ہے آہستہ کرو وہ اونچی آواز سے کرتے ہیں، جو اونچی آواز سے کرنے کا کہتے ہیں وہ آہستہ کرتے ہیں۔ یہ کام آہستہ آواز سے نہیں اونچی آواز سے کرو، یہ تکبیر اتنی آواز سے کہو کہ پوری مسجد گونج اٹھے اور اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو۔ عورتیں آہستہ آواز سے کہیں۔ اب عام طور پر مرد جو ہوتے ہیں وہ مسجد میں اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بھول بھی جائیں تو نمازیوں میں کسی نہ کسی کو تو یاد ہوتا ہی ہے، وہ پڑھتا ہے تو اس سے دوسروں کو بھی یاد آ جاتا ہے، وہ بھولا بھی ہوا ہو تو یاد آ جاتا ہے اور وہ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن عورتیں چونکہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، اکیلے پڑھتی ہیں، وہ بھول جاتی ہیں کہ ہم نے نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنی، زندگی کا معمول ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورتیں جہاں نماز پڑھیں وہاں سامنے لکھ کر یہ تکبیر رکھ لیں تاکہ سلام پھیریں تو ان کو یاد آ جائے، اور وہ بھی اس واجب کو ادا کریں۔ یہ جا کر بتاؤ اپنی عورتوں کو، اپنی بیگمات کو، بیٹیوں اور بہنوں کو اور باتیں بتاتے ہو جو جمعے کے دن یا ویسے کوئی باتیں علماء سے سنا کرو، یہ بھی جا کے بتایا کرو۔ یہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا یہ بھی حق ہے، دین کی باتیں بھی ان کو پہنچایا کرو۔ یہ تکبیر تشریق یہ آنے والے جمعے کے دن فجر کی نماز سے شروع ہوں گی اور منگل کی نماز عصر تک رہے، یہ عمل بھی ان دنوں میں کرنا ہے۔ اور پھر 10، 11 اور 12 کو قربانی کرنی۔ یہ قربانی اتنا محبوب عمل ہے کہ رحمت عالم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے 3 دنوں میں کوئی نیکی اور عبادت اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنا جانور کے گلے پر چھری چلا کر خون بہانا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو، تنگ دلی کے ساتھ نہ کرو، اور اس کے لیے اچھا جانور لو، اور یقین رکھو کہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ سود یہ مال کو گھٹا دیتا ہے اور صدقہ خیرات مال کو بڑھا دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سودی کاروبار سے سود
سے میرا مال بڑھے گا؟ نہیں، کبھی نہیں بڑھے گا۔ اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود سے مال کم ہوگا اور صدقہ خیرات سے مال بڑھے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اس سے مال میں اضافہ ہوگا۔ لہذا قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو اور اچھا جانور، صحت مند، تر و تازہ، موٹا صحت مند جانور خریدو اور اسے اللہ کے نام پر قربان کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اونٹنی تھی جو آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو 300 پونڈ کے برابر لکھی ہے کہ تھی، یا کم و بیش، یعنی بہت مہنگی اور قیمتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قربانی میں ذبح کیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جو چیز خود استعمال نہ کریں اس کو کہتے ہیں اس کو غریب کو دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ حالانکہ اللہ کے نام پر وہ مال دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، جو زیادہ قیمتی ہو۔ اور قربانی یاد رکھیے کہ اس کا بدل صدقہ خیرات نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جگہ غریب کو پیسے دے دیں، تو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے ایک جانور خریدا ہے 15,000 20,000 کا اور آپ نے گائے میں حصہ رکھا ہے 10,000 11,000 12,000 کا، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ 1,00,000 روپے بھی صدقہ خیرات کر دیں، غریبوں کو دے دیں، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوئی اور قربانی کا ثواب نہیں ملے۔ یہاں مقصد ہی خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ پر 1,00,000 روپے صدقہ کر دیں تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ 1,00,000 روپے صدقہ ایک فرض نماز کا بدلہ نہیں بن سکتا، تو یاد رکھیے لاکھوں روپے قربانی کے جانور کی قربانی کا صدقہ کا بدل بھی نہیں بن سکتا، وہ بھی اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے اصل بات کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کے حکم پر چلنا۔ دین اصل نام ہے اللہ کی حکم کی اتباع کا۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مزاج کچھ چاہے، لیکن بندہ وہی بندہ ہے جو اللہ کے حکم پر چلے۔ جو اللہ کے حکم پر نہیں چل رہا، اپنی مرضی کر رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی کا نہیں تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کل تو کرونا وائرس کی وجہ سے حاجی نہیں جا رہے، لیکن جب جاتے تھے یا جب جائیں گے، یہ اس سال مجبوری ہو گئی، حالات ایسے ہو گئے، انشاءاللہ جائیں گے۔ اور پہلے بھی جاتے، آپ نے دیکھا ہے جب حاجی جاتا ہے تو بتاؤ وہ انہی کپڑوں میں جاتا ہے یا احرام کی چادروں میں جاتا ہے؟ اللہ یہ میرے کپڑے استری ہوئے، کلف لگا ہوا ہے، بڑے عمدہ ہیں، میں تیری بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے نہیں، تو نے اپنی عقل اور مرضی پر نہیں چلنا، ہمارے حکم پر چلنا۔ اتار ان کپڑوں کو، احرام کی 2 چادریں پہن لی۔ نماز کا وقت آیا، اب ننگے سر نماز پڑھنی ہے، یہ سر ڈھانپ کر ساری زندگی سر کے اوپر رومال، ٹوپی، مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، سر ڈھانپ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ حاجی کو کہتا ہے تو نے نماز ننگے سر پڑھنی ہے۔ اللہ میاں ساری زندگی سر ڈھانپ کر پڑھتا رہا، اب ننگے سر نماز پڑھوں؟ ہوں تیرا حاجی، تیرا عاشق۔ اللہ کہتا ہے تو نے اپنی مرضی پر چلنا ہے یا میری مرضی پر چلنا ہے؟ ہماری مرضی پر چلنا، ننگے سر نماز پڑھ۔ اللہ میاں خوشبو لگا لوں؟ تیرے نبی کی سنت ہے محبوب، تو نے کہا خوشبو لگایا کرو، خوشبو لگا لوں؟ اللہ فرماتے ہیں خبردار خوشبو نہیں لگانی۔ بال صاف کر لوں؟ نہیں کر رہے۔ خوشبو والا صابن استعمال کر لوں؟ نہیں کرنا۔ تو ہمارا عاشق اور دیوانہ بن کر آیا ہے، تو ہم جو کہیں گے وہ تو نے کرنا ہے۔ اب حاجی نہ خوشبو لگا رہا ہے، نہ سر کو نماز میں ڈھانپ رہا ہے، نہ سلے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے، نہ اپنے بالوں کی صفائی کر سکتا ہے، جیسے بھی پراگندہ بال اور جس طرح کا بھی ہے میلا کچیلا۔ اللہ کہتا ہے ہمیں ایسے ہی پسند ہے، ہمیں ایسے ہی پسند ہے۔ چلا جاتا ہے حاجی، مکے پہنچ گیا، طواف کیا بیت اللہ کا، پہلے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، یا احرام میں ہی رہا،
تو جب اس مہینے کی 8 تاریخ ہوگی نا، اب بھی خوش نصیب جو وہاں رہتے کریں گے، وہ 8 تاریخ کو یعنی بدھ کے دن اللہ کہے گا مکے سے نکلو مینا چلو۔ کہاں جاؤ؟ مینا۔ اب حاجی کہتا ہے اللہ مینا میں کیا ہے؟ وہاں تو پہاڑی پہاڑ ہے، وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ یہاں تو مکے میں مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب، اس کا طواف وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں، اور پھر یہ کہ یہاں حجر اسود ہے، بوسے دوں گا، یہاں پر مجھے رہنے دے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے اپنی مرضی پر چلنا ہے، ہماری مرضی پر چلنا ہے؟ نہیں، چلنا تو اللہ تیری مرضی پر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چل نکل یہاں سے، مکہ چھوڑ دے اور مینا چلا جا۔ وہاں جا کر 8 تاریخ کو ظہر کی نماز پڑھ اور 9 کی صبح فجر کی نماز تک تم مینا میں رہ۔ اللہ وہاں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پٹائی کرنی ہے؟ نہیں۔ وہاں کوئی اور عبادت بھی کرنی ہے؟ نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ صرف وہاں رہنا ہے۔ اللہ یہ میں مکے میں رہتا ہوں، یہاں طواف بھی کروں گا، حجر اسود کے بوسے بھی لوں گا، اور یہاں پر میں نمازوں کا ثواب بھی 1 لاکھ کا۔ فرمایا اب نماز کا ثواب 1 لاکھ کا یہاں نہیں ملے گا، میرے حکم پر عمل کرنے میں ملے گا۔ اب تو وہاں چل۔ اب حاجی مینا آ گیا تھا 8 تاریخ کو ظہر کی نماز میں، وہاں آ کر پڑھتا ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگلے دن کی فجر، دل لگنے لگتا ہے۔ بہرحال وہ بھی یادگار جگہ ہے، نسبت ہے اس کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ لیکن 9 تاریخ کو اللہ کہتے ہیں نکل یہاں سے۔ لمحے کہاں جاؤں؟ چل عرفات۔ راستے میں مزدلفہ آتا ہے، یہاں رک جاؤں؟ نہیں، سیدھا عرفات جا۔ اللہ میاں یہاں رکنے دے؟ نہیں، عرفات چلا۔ عرفات میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بس یہیں آ جا، بیٹھا رہے، چپ بھی بیٹھا رہے، تیرا حج ہو جائے گا۔ اب ذرا عقل کے معیار پر پرکھو کہ حج جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ایک میدان ہے، پہاڑ ہے، وہاں صرف حاضری دے دینے کا نام حج ہے، اور یہی حج کا سب سے بڑا رکن اور سب سے بڑا فرض ہے۔ رکن اعظم وقوف عرفات ہے، ایک میدان میں اللہ لے آیا۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم مجھ سے پوچھنے لگا، ہندو تھا، اس نے کہا مولانا ہم گائے کی پوجا کرتے ہیں مشرک، تم بیت اللہ اور پتھروں کی پوجا کرتے ہو، تم موحد، تمہاری توحید میں فرق نہیں آیا؟ تم اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو جو پتھروں کا گھر ہے، ہم تو پھر بھی گائے کی پوجا کرتے ہیں، وہ جاندار تو ہے، تم تو بے جان چیز کی پوجا کرتے ہو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہم بیت اللہ کے پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو بیت اللہ والے کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس کو دلیل موٹی میں نے یہ دی کہ تو نے ٹیلی ویژن پر ہمارا حج دیکھا ہر سال ہوا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ کہاں ہوتا ہے؟ کہنے کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا مکے سے باہر عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ اگر ہم بیت اللہ کے پجاری ہوتے تو پھر ہمارا حج مکے میں ہوتا، وہ مکے میں نہیں ہوتا، وہ عرفات میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ہم اللہ کے حکم کے پر چلتے ہیں، بیت اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، تبھی تو ہمارا حج عرفات کے میدان میں۔ ہم بیت اللہ کے لیے نہیں جاتے، اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے تو بیت اللہ، ہمارے اللہ نے کہا ہے ادھر منہ کرو، اس کا طواف کرو، تو اصل حکم ہم اللہ کے حکم کا طواف کر رہے ہیں، ہم عبادت اللہ کے حکم کی کر رہے ہیں، ہم بیت اللہ کی نہیں کر رہے۔ اس لیے ہمارا حج وہاں بیت اللہ میں نہیں ہے، بلکہ کہاں ہے؟ عرفات کے میدان۔ تو وہاں عرفات کے میدان میں اب ظہر کا وقت ہوتا ہے، جو لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں وہاں ظہر کی نماز کے بعد ساتھ ہی عصر کی نماز۔ اب حاجی کہتا ہے اللہ یہ کیا ہونے لگا؟ جواب ملتا ہے یہ عصر کے ساتھ ظہر کی نماز۔ عصر کا وقت تو ابھی آیا ہی نہیں، یہ وقت سے پہلے تو نماز نہیں ہوتی۔ جیسے میں آج آپ سے کہوں کہ میں آپ کو جمعے کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھاؤں گا، آپ پڑھیں گے؟ میں مولوی ہوں، مدرسے کا محتمم ہوں، استاد ہوں، آپ کہیں گے اپنی جگہ، لیکن عصر کی امام کعبہ بھی آ جائیں اور کہیں میں آپ کو جمعے کی نماز کے ساتھ عصر پڑھاؤں گا تو کوئی نہیں پڑھے گا۔ عصر کے وقت، مگر حاجی کو اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں ظہر کے ساتھ عصر پڑھوا دیتا ہے وقت سے پہلے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو گیا، حاجیوں کا سامان تیار، نکل رہے ہیں مزدلفہ کے لیے نماز پڑھنے۔ مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں پڑھنی۔ اللہ کیوں نہ پڑھوں، قضا ہو جائے گی، مزدلفہ جا کر پڑھنی ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے رات کے 11-12 بج سکتے ہیں۔
اور وقت نکل جائے گا، قضا ہو جائے گی، قضا کا وہ ثواب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو وہیں جا کر پڑھنا مزدلفہ میں، وقت نکلتا ہے تو نکلتا رہے، یہی تو تجھے سمجھانا ہے کہ تو اپنی عادت کا بندہ نہیں، ہمارے حکم کا بندہ ہے۔ تو اپنے معمول کا پابند نہیں، ہمارے حکم کا پابند ہے۔ تو نے اپنی طبیعت اور روٹین اور عقل پر نہیں چلنا، ہمارے حکم پر چلنا ہے۔ ہم کہیں گے تو نماز وقت سے پہلے پڑھے گا، اور ہم کہیں گے تو وقت کے بعد پڑھے گا۔ اللہ نے حاجی کو ایک نماز وقت سے پہلے پڑھوائی، ایک نماز وقت کے بعد پڑھائی، کیا حکمت ہے؟ بتانا یہ ہے تو نے اپنی عقل اور دماغ پر نہیں چلنا، ہمارے حکم پر چلنا ہے۔ اصل فضیلت ہمارے حکم میں ہے۔ تو نماز جو وقت میں پڑھتا تھا وہ ہمارے کہنے پر پڑھتا تھا، ہم نے یہ وقت رکھا تھا، لہذا ہمارا حکم ہے وہاں جا کر پڑھو۔ تو میرے دوستو، اللہ کا حکم ہے جانور ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے خون بہاؤ، اللہ کا حکم ہے پیسہ صدقہ خیرات کرنے سے قربانی نہیں ہوگی، جانور ذبح کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اسلام دین اسی کا نام ہے۔ آپ روزانہ اذان 5 وقت کی سنتے ہیں، یہ ہمارا مؤذن اذان دیتا ہے، یہ بھی دیتے۔ آپ بتاؤ اذان کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جن کو پتہ ہے وہ ذرا بتا دیں۔ اللہ اکبر سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرو۔ تو کل کو مؤذن کہے میں نے یہ حدیث سنی ہے، لہذا میں کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتا ہوں، پانی پینے سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، اب سپیکر کھول کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان ہوگی؟ یہ بدعت بن جائے گی، گناہ ہو جائے گا، اپنی طرف سے اضافہ کر لیا۔ حالانکہ اذان سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ پھر اذان ختم کس پر ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ پورا کلمہ یا آدھا کلمہ؟ اب یہ کل کو مؤذن کہے کہ جی یہ تو آدھا کلمہ ہے، میں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ختم کروں گا اذان، تو یہ اذان بدعت ہوگی یا سنت ہوگی؟ یہ عبادت بنے گی، طاعت بنے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ جو اذان اللہ نے اتاری، جو جبرائیل لے کر آئے، جو عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے خواب میں دیکھی، جو حضور علیہ السلام کے سفر و حضر کے مؤذن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جو اذان مسجد قباء کے مؤذن سعد القرظ نے دی، جو اذان عبداللہ ابن ام مکتوم نے دی، جو اذان حضور کی زندگی میں بیت اللہ کے میناروں اور مسجد نبی کے میناروں سے بلند ہوئی، وہ بسم اللہ سے نہیں، وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ختم نہیں ہوتی تھی۔ لہذا اذان وہی سنت کہلائے گی جو اذان اس کے مطابق ہوگی۔ اگر کوئی اضافہ کرے گا شروع میں، اخیر میں یا درمیان میں، کئی لوگوں نے درمیان میں بھی اضافہ کر لیا، کچھ نے شروع میں کر لیا، کچھ نے درمیان میں کر لیا۔ الحمدللہ ہم نے نہ شروع میں کیا، نہ اخیر میں کیا، نہ درمیان میں کیا۔ ہماری مسجدوں سے وہی اذان بلند ہوتی ہے جو حرمین سے بلند ہوتی، جو حضور کی زندگی میں بلند ہوئی، جو اللہ نے اتاری تھی، کیونکہ دین اسی کا نام ہے۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 رکعتیں۔ اگر آپ کہیں یار یہ 3 رکعتیں کیوں، ہم تو 4 پڑھیں گے۔ حاجی بیت اللہ کا طواف 7 چکر کر رہا ہے کہ یہ تو کمزور لوگ کریں، میں تو 10 چکر کروں گا، وہ پہلے 7 بھی ضائع ہو جائیں گے۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے، کہا میں تو پہلوان ہوں، 7 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دوڑوں گا، وہ پہلے 7 چکر بھی ضائع ہو جائیں گے۔ میں تو شیطان کو کنکریاں، یہ دشمن ہے، الو کا پٹھا ہے، میں اس کو 7 کنکریاں نہیں ماروں گا، میں 10 ماروں گا، وہ 7 بھی ضائع ہو جائیں گے۔ دین نام اس کا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کی اتباع کرو۔ لہذا اللہ کا حکم ہے قربانی کرو، اللہ کو قربانی محبوب ہے۔ آپ کروڑ روپے بھی صدقہ کریں، اس کا وہ ثواب نہیں ہوگا جو 11,000 روپے 12,000 کی قربانی کا ہو، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو اس لیے ان دنوں کی فضیلت کو حاصل کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام ایام اور راتوں کی فضیلت نصیب فرمائے، اور جو احکام اور مسائل ان دنوں اور راتوں سے وابستہ ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔